جب شیخ سعدی شیرازی نے قدم بڑھائے تو کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، اتنا کہہ کر کے رک گئے۔ اب نہ کوئی مصرع مل رہا ہے، نہ کوئی مصرع مل رہا ہے، نہ کوئی عبارت مل رہی ہے، نہ کوئی مسجع اور مقفع ردیف اور قافیہ مل رہا ہے، پریشان ہے۔ کہہ تو دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، رک گئے، مصرع نہیں مل رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ رات میں جب سوئے تو اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے، ایدم وارسی کی زبان میں کہہ دو، جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ مدینے سے صدا آئی ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ کہہ تو دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، رات سوئے، خواب میں ان کا دیدار ہوا جن کے دیدار کے لیے ساری دنیا ترس رہی ہے، جن کے دیدار کے لیے ہر امتی تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے دیدار میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے، جن کی زیارت کے مشتاق ساری دنیا ہے، وہی مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، رخ والدعا لیے تشریف لاتے ہیں، واللیل زلفوں والے آقا تشریف لاتے ہیں، ماتا البصر نگاہوں والے آقا آتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں سعدی جب میری شان میں تمہیں کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو آگے کیوں نہیں لکھتا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے آگے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ مصطفیٰ مسکرائے فرمایا کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، پورا مجمع محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد عمان بن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا یہاں جو حاضرین، آج ہمارے اور آپ کے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد ذکر پنجتن پاک بھی ہے، ذکر غریب نواز بھی ہے، اور ذکر اہل بیت اطہار بھی ہے، ذکر صحابہ کرام بھی ہے، اور سب سے زیادہ جس کے لیے آج اس مجلس کو مزین کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، صوفی ملت حضرت صوفی آس محمد رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے۔ دو جملوں میں پہلے حضرت کی بات کروں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ جن کا عرس ہم اور آپ آج منا رہے ہیں وہ ذات کیا تھی؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق میں گزار دی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا۔ اور قرآن ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے آیا ہے نور، اور نور کے ساتھ آئی ہے روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی، نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے، تو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اس نور کی محبت کو بھی جنمایا اور کتاب مبین کا علم بھی سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سوچیں ذرا، عاشق رسول بھی بناتے تھے اور قاری قرآن بھی بناتے تھے، یعنی عشق رسالت کی بھی دعوت دیتے تھے، اور قرآن کی قرات اور قرآن کے ناظرہ اور تعلیم و قرآن کی بھی دعوت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے نہیں دو چار شاگرد پیدا کیے ہوتے تو بات الگ تھی، پورے گاؤں کو قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز بتاؤں، قسم خدا کہ میرا دل کبھی کبھی تڑپ جاتا ہے، اور میں جب دیکھتا ہوں یہ بزرگان دین، یہ صوفیاء کرام، یہ جو فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، یہ کام بھی خوب کرتے ہیں، ڈھڈورا بھی نہیں پیٹتے ہیں، اور لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ڈھڈورا بھی بہت پیٹتے ہیں، کیونکہ اس وقت نام و نمود کے پیچھے دنیا پاگل ہے۔ مگر
جو سچ مچ اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، اللہ ان کے کام کا شور مچوا دیتا ہے۔ پھر خلق کی زبان پہ خود ہی مجھ سے بیشتر لوگ، یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ کے علاوہ بھی بیشتر لوگ ملتے ہیں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ایک احسان پورے گاؤں پہ بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے کہ سب کو قرآن کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ، جس کے پاس پیسے تھے اس کو بھی پڑھایا، جس کے پاس نہیں تھے اس کو بھی پڑھایا، اس کی بھی خدمت اسی محبت سے کرتے تھے جو پیسے والا ہوتا تھا، اس کی خدمت اسی محبت سے کرتے تھے جو بلا پیسے والا ہوتا تھا۔ تو یہ بڑی خوبی تھی۔ اچھا، اس خوبی کی روشنی میں حدیث پاک پڑھو، پھر آپ اگر اپنے پیر کی محبت رکھتے ہوں گے تو تڑپ جائیں گے۔ اب اسی میں محبت کا معیار بھی میں ناپوں گا کہ محبت کا معیار بھی کہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جو قرآن خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے۔ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو بھی قرآن سکھائے۔ اب بتاؤ حدیث کی روشنی میں میں کچھ نہ کہوں گا ورنہ لوگ کہیں گے مولانا اسٹیج پہ آ کے بول کے چلے گئے۔ آپ فیصلہ کریے، حدیث کہتی ہے تم میں سے بہتر شخص ہے وہ جو قرآن خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے، خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرے دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ مولوی یاس محمد کس کا نام تھا، مولوی یاس محمد کسے کہتے تھے؟ ارے میں تو سمجھتا تھا اس جملے پہ آپ تڑپ جائے گا، بڑی خاموشی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہو رہا مجھے، ایسی خاموشی ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کہی کہ وہی خاموشی ہے جو پہلے بھی تھی۔ خیرکم من تعلم القرآن کا تھرما میٹر لگاؤ اور ناپو اس چیز پر، خیرکم تم میں بہتر ہے۔ ارے کون کہہ رہا ہے؟ صادق و مصدوق نبی کہہ رہا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں جو ایمان لایا وہ بھی کہہ رہا ہے یا نبی جو انت صادق یا محمد انت صادق انت مصدوق، اے نبی آپ صادق بھی ہیں، آپ مصدوق بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے تو کیا تم یقین مان لو گے؟ لوگوں نے کہا آج تک جب آپ نے کوئی غلط بات کہی نہیں ہے تو ہم مانے کیوں نہ؟ آپ کہہ دیں گے سب کچھ مٹنے والا ہے، ہم مان لیں گے۔ آپ کہیں گے پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ اسی صادق و مصدوق نبی نے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص کس کے نزدیک؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے دوسروں کو بھی سیکھتا ہے۔ نعرہ رسالت، چشتیہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بہتر شخص ہے وہ۔ اب آپ اتنا میں نے آپ کو دے دیا ہے، زیادہ دے دوں گا تو معاملہ سمجھے گا نہیں، اس لیے جتنا دیا جا رہا ہے اسی میں آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ذات کون سی تھی۔ اور قسم خدا کی بتاؤں جس راستے پر وہ تھے اس راستے پر دشواریاں بہت ہوتی ہیں۔ آج کل تو آدمی فون دیکھتا ہے کہ کوئی کام والا فون کیے ہوا ہے تو آدمی فون کاٹ دیتا ہے، سائلنٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی ایک آواز پر کھڑے رہتے تھے۔ تو اللہ نے سلا کیا دیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب آپ کو ایک حدیث پڑھو، اللہ سلا کیا دیتا ہے ایسے لوگوں کو؟ تو اللہ نے سلا کیا دیا؟ اب اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے نا، دعاہ جبرائیل، تو جبریل کو بلاتا ہے۔ ایسے جبریل کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو اللہ فرما دیتا ہے، لیکن اس موقع پہ جبریل کو بلایا، جبریل اے باری الہ حاضر لبیک، اے جبریل سنو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، سبحان اللہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، جی باری الہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا سنو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اس کے بعد جبریل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبریل خالی خود مت محبت کرنا، جتنے فرشتے بیٹھے ہیں آسمانوں میں سب سے کہو یہ بھی محبت کریں اس بندے سے، وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب باری الہ کیا حکم ہے؟
اللہ فرماتا ہے سنو اب روئے زمین پر چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب روئے زمین پر چلے جاؤ. باری لاؤ وہاں جا کے کیا کرنا ہے. فرمایا سنو جن دلوں کو پاک صاف دیکھو میرے محبوب بندے کی محبت سے بھرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جن دلوں کو پاک صاف دیکھو میرے محبوب کی محبت سے بھرتے چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے کہا بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے سردار آئے, بڑے بڑے وزیر آئے, بڑے بڑے جنرل آئے, قارون بھی آیا, نمرود بھی آیا, شداد بھی آیا, حامان بھی آیا, سکندر بھی آیا, سب آئے مٹ گئے, قبروں کا نشان نہیں. مگر عبد القادر جیلانی کی قبر آج بھی جگمگا رہی ہے. عبد القادر جیلانی کی قبر آج بھی جگمگا رہی ہے. مولا علی کا مزار آج بھی چمک دمک رہا ہے. حسنین کریم امام حسین کا روضہ آج بھی چمک اور دمک رہا ہے. اور ادھر اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز کا آستانہ آج بھی جگمگا رہا ہے. وارث دیوا کا آستانہ آج بھی جگمگا رہا ہے. سید علاؤالدین بلخی کا آستانہ آج بھی جگمگا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا ذکر ہمیشہ کیا. تو جب اس کا ذکر کیا تو اللہ نے ایک وعدہ اور بھی لیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد تو کر دل سے, میں تیری دھوم آسمانوں میں مچا دوں گا. تم مجھے زمین پر یاد کر, میں آسمانوں میں تیرا ذکر بلند کر دوں گا. تو سبحان اللہ آج ہر جگہ ان کا ذکر نظر آ رہا ہے. ہر جگہ ان کا ذکر نظر آ رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے, اللہ کے نیک بندے, صالحین, غریب نواز. اس ساری زندگی اپنے لیے نہیں جیے, اپنے لیے نہیں جیے. اگر چاہتے تو ان کے یہاں بھی محل کھڑا ہوتا, ان کا بھی رجواڑا ہوتا, لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. سبحان اللہ. غریب نواز کی شان یہ تھی, صبح بھی لنگر پکتا, شام کو بھی لنگر پکتا, اور لنگر کھلایا جاتا, اور خود دیکھتے تو سوکھی روٹیاں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے, سوکھی روٹیاں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے. اور جب کوئی پوچھتا کہ حضور لنگر پکتا ہے, اس میں گوشت بھی ہے, طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں, سارے لوگ کھاتے, آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو ارشاد فرماتے سنو, فقیر خواہش کا کھانا نہیں کھاتے, فقیر خواہش کا کھانا نہیں کھاتے, لذت نفس کے لیے نہیں کھاتے, بس اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی عبادت کر سکیں. سبحان اللہ. اس کی عبادت کر سکیں. اور بتاؤں آپ کو پیر سے فیض کون پاتا ہے؟ اب یہ بھی آپ سنتے چلے. پیر سے فیض کون پاتا ہے؟ میرے سرکار عالم پناہ جو عشق کے امام ہے, سبحان اللہ, اور مشرب عشق کی بنیاد رکھی آپ نے. بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں مرید اگر سچا ہو نا تو پیر کے قبر سے بھی حاصل کر سکتا ہے, اور مرید اگر جھوٹا ہو تو رات دن اگر وہیں بیٹھا رہے پھر بھی کچھ نہیں پا سکتا. تو طلب صادق ہوگی تو سب کچھ مل سکتا ہے. طلب صادق ہو تو سب کچھ مل سکتا ہے, اور اگر طلب ہی صادق نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. پیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ غریب نواز بیٹھ کے رو رہے تھے. ہم لوگ تو اتنے سنگ دل ہو گئے کہ سال سال بعد روتے ہی نہیں, روتے ہی نہیں. میرے بھائیوں, کبھی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں مصلی پہ 2 آنسو ضرور گرا دیا, ضرور گرا دیا. اگر نہ آنسو گرے تو کم سے کم رونے جیسی صورت ضرور بنا لیا کرو, تاکہ یہ رہے کہ رب کہے کہ میرا بندہ گناہگار سیاکار لوٹ کے آ تو گیا میری بارگاہ. ضرور کبھی موقع ملے, کوئی دکھ پڑے, پریشانی پڑے تو مصلی بچھا کے رو ضرور دیا کرو. غریب نواز رو رہے تھے. ایک غیر مسلم بچہ وہاں سے گزرا تو اس نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, تیسرے دن آ کر کے پوچھنے لگا کہ بابا تو روتا کیوں ہے؟ سارے لوگ بیٹھے رہتے, تو روتا کیوں ہے بابا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بچے تو نہیں سمجھے گا, میں اپنے پیر کی محبت میں رو رہا ہوں, میں اپنے پیر کی محبت میں رو رہا ہوں. تو بچہ کہتا ہے کہ بابا یہ پیر کی محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ فرمایا جب محبت ہوگی تو سب سمجھ میں آئے گا. اس لیے اہل محبت کی آنکھیں بھر جاتی ہیں. بعض لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں. قسم خدا کی اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو گریوں بھوکا کرتے ہیں, روتے ہو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں. تو پوچھا تو فرمایا جب تجھے محبت ہو جائے گی تو بھی سمجھ جائے گا. وہ روزانہ آ کے بیٹھنے لگا. 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 4 دن گزرا, غریب نواز کی صحبت کا عادی ہو گیا. اور یہ وہ ذات تھی, ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے.
جو بھی اس بارگاہ میں آتا غلام ہو جاتا. بیٹھنے کے بعد صحبت کی آپ کی. اس کے بعد میری نماز میں فرمایا میری بارگاہ میں رہ لیا تم نے ایک ہفتہ، اب ایک کام کر، اب مجھ سے ملنے بتانا. گھر چلا گیا. پہلا دن گزرا. جب پہلا دن گزر گیا کچھ بے چینی ہوئی. جب دوسرا دن گزرا تو رونے لگا. کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا. 2 دن گزر گئے. اتنا رویا. اس کی ماں بار بار کھانا لاتی، پانی لاتی، ناشتے کو پوچھتی، کھانے کو پوچھتی، لیکن وہ ایک نوالا منہ کے اندر نہ لیتا اور صرف ایک بات کہتا، مجھے اپنے بابا جی کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے بابا جی کی یاد آ رہی ہے. 3 دن گزر گئے. ایک دانا بھی حلق کے نیچے نہ گیا. عالم یہ تھا کہ جسم بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا، بالکل پتلا تلا ہو گیا، سوکھ گیا جسم. اب حالت یہ تھی کہ چلا بھی نہ جاتا تھا. 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزر گئے ماں دوڑتی ہوئی غریب نواز کی بارگاہ میں آئی. کہا بابا جی میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دیتے ورنہ وہ مر جائے گا. فرمایا جاؤ سے لیا. جب لا کر کے حاضر کیا گیا غریب نواز نے ایک سوال کیا. فرمایا بچے تجھے رونا آیا کہ نہیں آیا؟ تجھے رونا آیا کہ نہیں آیا؟ اس کی ماں تڑپ گئی. کہا بابا جی جس دن سے آپ نے اسے گھر بھیجا ہے یہ صرف رو ہی رہا ہے، خالی رو رہا ہے. جب سے آیا ہے تب سے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بند ہوئے ہو. فرمایا اب سمجھ گیا پیر سے بچھڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، جس سے محبت ہو جائے اس سے بچھڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے. کہا بابا سمجھ گیا. کہا اب اپنی غلامی میں قبول کر لو. فوراً قدموں پر گرا اور اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ذات تھی. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ اکبر. بہت بڑی شان ہے. آج میں ارادہ بھی کر کے آتا مولا علی کی شان میں کچھ تھوڑا سا گفتگو کروں گا انشاءاللہ. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد المال الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. تھوڑا سا زور لگانا ہے. کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے. کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے. تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے. جو پوچھنا ہے پوچھ لو جب تک ہوں درمیان. جو پوچھنا ہے پوچھ لو جب تک ہوں درمیان. دعویٰ قسم خدا کی یہ تنہا علی کا ہے. دعویٰ قسم خدا کی یہ تنہا علی کا ہے. اور اسلام کے فروغ میں حصہ علی کا ہے. اسلام کے فروغ میں حصہ علی کا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے صدقہ علی کا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے صدقہ علی کا ہے. اور تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں. تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں. زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے. زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے. زینب تیری زبان پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشتیہ کانفرنس، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے. اور چند شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے. نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے. اور یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا صبر بول رہا ہے. شبیر کے سجدے کا صبر بول رہا ہے. یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا صبر بول رہا ہے. میں ابن علی عکس علی فخر زمین ہوں. میں ابن علی عکس علی فخر زمین ہوں. میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے. میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے. اور اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر یہ پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے. یہ پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے. اور قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے.
قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے۔ پیاسا کئی دن سے مگر بول رہا ہے، پیاسا کئی دن سے ہے مگر بول رہا ہے، پیاسا کئی دن سے ہے مگر بول رہا ہے، اور ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک خوبصورت بات کہتے ہیں، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان و سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ صفین کا موقع تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک پیاس شدت کی محسوس ہوئی۔ سارے لوگوں نے کہا کہ حضور پانی کا انتظام ہو جائے، اور دور دور تک کہیں پانی نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا تھوڑا اور آگے چلو، تھوڑا اور آگے گئے، ایک کلیسا ملا، اس میں ایک پادری رہتا تھا۔ اس پادری کے قریب مولا علی گئے اور فرمایا سنو یہاں کوئی پانی کا انتظام ہے؟ تو اس نے کہا یہاں سے 600 میل آگے جانا پڑے گا، میرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کھانے پینے کے لیے لا کے دے جاتے ہیں، میرا کھانا پینا ہو جاتا ہے، 600 میل جانا پڑے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی نے آنکھیں یوں بند کی، پھر کھولی، پھر بند کی، پھر کھولی، فرمایا دائیں طرف کو چل پڑو۔ دائیں طرف کو چل پڑے، تھوڑی دور گئے، ایک مقام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہاں کھودو۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ، جنہیں زمین کے نیچے کی بھی معلومات ہوتی ہے، جنہیں بار بار عاشق کہتے ہیں کہ جب نبی کے غلاموں کا، نبی کے عاشقوں کا یہ حال ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کھودو، کھودا گیا، زیادہ دور نہیں کھودا گیا تھا، 8-10 فٹ کھودا گیا تھا کہ ایک پتھر ملا۔ اب اس پتھر کو نکالنے کی باری ہے، جب پتھر نکلنے نہیں لگا مولا علی کو لوگوں نے بولا حضور پتھر نہیں نکل رہا ہے، آپ قریب گئے، دیکھا، فرمایا کہ اس کو کئی لوگ مل کر کے نکالو۔ کئی لوگ مل کر کے اس پتھر کو نکالنے لگے، مگر پتھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، پتھر اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، بہت زور آزمائی کی، بڑے بڑے۔ اور آج یہ مت سوچئے گا کہ ہم لوگ جیسے دبلے پتلے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ عرب کے قبیل جسہ، عجیب جسہ، وہ 1-1 کلو کا بکرے کے نان 2-2 کلو کا اکیلے کھا جاتے تھے بھول کر کے۔ وہ قوی ہیکل ہوتے تھے، وہ 20-20 کلو کی تلوار خالی چلاتے تھے میدان میں، 50-50 کلو کی۔ آج اٹھا کے لے جائے گا آدمی یہاں سے تو 10 تانے لگیں گے اس کو۔ یہ عالم تھا طاقت کا، اور وہ طاقت لگا رہے تھے مگر پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر اللہ اکبر کبیرہ، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، آقا مولا علی بن ابی طالب گھوڑے کی زین سے نیچے اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد قریب تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہٹو، سب کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو کی روٹی کھا کے توڑے باب خیبر کو علی، یہ جناب فاطمہ کے ہاتھ کی تاثیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ لگائے مولا علی نے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہاتھ اس قدر طاقتور کیوں نہ ہو، غدیر خون کے موقع پہ اسی ہاتھ کو تو مصطفیٰ نے بلند کیا تھا اور فرمایا تھا اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اے اللہ میں جس کا مولا ہو علی اس کا مولا ہے۔ وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں چلا گیا، اس ہاتھ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس ہاتھ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ جس ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ مل جائے، اس ہاتھ کے وقار کا عالم کیا ہوگا، اس کی قوت جرأت کا عالم کیا ہوگا۔ ہاتھ پتھر پر لگائے اور ایک جھٹکے میں اس پتھر کو اٹھایا، اکیلے اٹھایا، اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، باہر پھینک دیا۔ اور اس کے بعد جیسے پتھر باہر پھینکا، تھوڑا تھوڑا پانی کا رساؤ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا اب کھودو، کھودنا شروع کیا، پانی کا چشمہ سامنے آ گیا، سبحان اللہ، پانی کا چشمہ سامنے آ گیا۔ سب نے پانی بھر کے پی لیا، جانوروں کو بھی پلا لیا، سارے لوگ شکم سیر ہو گئے۔ جب سارے لوگ شکم سیر ہو گئے تو سب نے مولا کی بارگاہ میں کہا حضور آپ کو پتہ کیسے چلا، سبحان اللہ، کہا حضور آپ کو پتہ کیسے چلا، آپ کو پتہ کیسے چلا۔ فرماتے ہیں مولا
مولا علی سنو سنو، ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا دیا تھا، سبحان اللہ، اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا دیا تھا۔ تب سے میرا عالم یہ ہے، جس طرح مجھے زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے اسی طرح مجھے زمین کے نیچے بھی دکھائی دیتا ہے، اسی طرح مجھے زمین کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ مرتضیٰ کی نگاہوں میں بھی یہ اثر پیدا ہو گیا کہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ارے علم غیب پر، علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے اندھے نادان، پہلے مرتضیٰ کو سمجھ لے، بعد میں مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر مرتضیٰ سمجھ میں آ گئے، مصطفیٰ خود بخود سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ پانی پی لیا سب نے کہا حضور ایسا پانی ہم نے آج تک نہ پیا تھا۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر پانی پی لیا ہے، چلنے کا ارادہ ہے، کام کرو پتھر رکھ دو۔ اب پتھر اٹھانے کو تیار نہیں، پھر اٹھا کے خود مولا نے رکھا، فرمایا مٹی ڈال دو۔ یہ واقعہ دور سے وہ پادری دیکھ رہا تھا، جب یہ لوگ گزرنے لگے تو اس نے بلند آواز کر کے روکی، او سردار رک جاؤ۔ مولا علی رک گئے، قافلہ رک گیا، کہا ذرا میرے قریب آئیے۔ مولا علی نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ فرمایا آپ کوئی پیغمبر ہیں کیا؟ فرمایا نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں، میں داماد پیغمبر ہوں، میں داماد پیغمبر ہوں۔ فرمایا ہاں آپ داماد پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے اس پتھر کے تعلق سے یا اس پتھر کو پیغمبر اٹھائے گا یا داماد پیغمبر اٹھائے گا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بہت سے لوگوں نے کوشش کی کوئی اٹھا نہ سکا، اس لیے ہماری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے یا اس پتھر کو پیغمبر اٹھائیں گے یا ان کے داماد اٹھائیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا یا تو آپ پیغمبر ہیں یا داماد پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، پیغمبر ہے۔ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، داخل اسلام کیجئے۔ آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے میں تجھے داخل اسلام کر دوں، مگر ایک بات تو بتا، تو کوئی عام آدمی نہیں، کوئی جاہل نہیں ہے، تو عیسائی پادری ہے، گرجا چلاتا ہے، لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے، خود کو عالم کہتا ہے، نالج والا آدمی ہے، تو اتنی آسانی سے اسلام کیسے قبول کر رہا ہے؟ تو اتنی آسانی سے اسلام قبول کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اسلام قبول نہ کرتا، مگر چونکہ واضح نشانی جو میری کتابوں میں مذکور ہے وہ میں نے آپ کے اندر دیکھ لی، اب کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ اب اگر میں آپ کو دیکھ کر ایمان نہ لاؤں تو کل قیامت میں میری بخشش نہ ہوگی، چاہے میں اہل کتاب ہی نہ ہوں تب بھی میری بخشش نہ ہو، کیونکہ حق کا دروازہ کھل گیا، اور پھر بھی اگر میں نے ٹھکرا دیا تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ مجھے کلمہ پڑھائیے، داخل اسلام کیجئے۔ مولا علی نے اسے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کیا۔ مولا علی کی کرامات دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا، اور میں پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ علی وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے مواخات قائم فرمائی، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا، سب کو ڈیوائیڈ کر دیا، مولا علی رہ گئے، ایک کنارے بیٹھ کے رونے لگے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا اے علی کیوں روتے ہو؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا مسکرانے لگے، فرمایا علی تجھے میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھا تھا، یا علی انت آخی فی دنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اتنا سنا مولا علی جھوم گئے، سبحان اللہ کیا شرف عطا فرمایا۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اور ایک بات بتا، علی علی کرنے سے کچھ لوگوں کو یہ دقت ہو جاتی ہے کہ صرف علی علی نہیں، میرے بھائی میں بتاؤں ہم وہ علی والے ہیں، صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، حیدری بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہمارے دائنے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، بائیں صحابہ کا دامن ہے، نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو مولا علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے. جب علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے نا تو مولا علی نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ مسکرا کیوں رہے مجھ کو دیکھ کے؟ کہا علی مجھے نبی کی بات یاد آ گئی. کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آئی کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے, جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے. مولا علی نے کہا ہاں یہ تو آپ نے سچ کہا, مگر میں نے یہ بھی مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اے علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ, جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. مولا علی جا رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق امی عائشہ ام المومنین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں, خالی جدھر علی جا رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں جدھر علی جاتے رہتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ اگر اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اگر علی کو دیکھ نہ سکے فرمایا جدھر علی جا رہا ہو ادھر دیکھ لے, یہ بھی عبادت ہے. کہا اگر نہ دیکھ سکے نہ جدھر جا رہے ہو دیکھ سکے فرمایا ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے مزین کیا کرو, تمہاری محفلوں میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ محبت تھی صحابہ کرام میں. اور ایک روایت بتاؤ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اس صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی. یہ تو بعد کے لوگوں نے پٹاخے پھوڑنے شروع کیے. صحابہ میں آپس میں انتشار نہیں تھا بلکہ اتحاد تھا. حضرت عمر فاروق کی عدالت تھی. اچھا ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, حضرت عمر فاروق اتنے بڑے جرنیل 23 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے, اتنے بڑے حاکم تھے, ان کے ساری بھی بہت تھی. جب دربار لگتا تو کوشش کرتے کہ علی آ جائے دربار میں بیٹھے رہے, تاکہ جب کوئی فیصلہ ہو تو میں علی سے ایک بار ہاں بھی بھروا دوں, علی جو فیصلہ ہوا ٹھیک ہوا. یہ بتائیے محبت اگر نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ محبت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ دو شخص جھگڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی عدالت میں آ گئے. وہ کہا ہے امیر المومنین فیصلہ کر دیجیے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں, علی سے فیصلہ کرنا. مولا علی نے فیصلہ کر دیا. اب جب مولا علی نے فیصلہ کیا ایک شخص کو بہت ناگوار گزرا. اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا, فرماتے وہ کہنے لگا کہ آپ نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا, میرے خلاف فیصلہ کر دیا, وہ ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فرمایا خاموش ہو جا. آپ اپنی کرسی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جانتے ہیں آپ جلال فاروقی ایک عجیب ہی تھا. آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. آپ نے فرمایا نادان تو نہیں جانتا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی سارے مومنین کا مولا ہے, علی سارے مومنین کا مولا ہے. اور فرماتے ہیں ایک روایت اور بتاؤں آپ کو, ایک عورت آئی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس جس کے شکم میں حمل تھا اور وہ حمل زنا کا تھا. اس نے توبہ کرنی چاہی تھی اور آگر کے کہنے لگی کہ اے امیر المومنین میرا فیصلہ فرما دے. تو اسلام میں زنا کی سزا بڑی خطرناک ہے, سنگسار کیا جائے, پتھر مارے جائیں, اتنے پتھر مارے جائیں. تو آپ نے حکم سنا دیا پتھر مارے جائیں. مولا علی بیٹھے ہوئے کہا امیر المومنین میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا فرمائیے. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث میں سنا ہے کہ جو اس قسم کا کیس ہو اس میں پہلے بچے کی ولادت کا انتظار کیا جائے, اس لیے کہ اس پورے معاملے میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا سنا حضرت عمر فاروق تڑپ اٹھے اور فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. پھر فرماتے اے اللہ مجھے اس دن فیصلے کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن فیصلے میں رہنمائی کے لیے علی موجود ہو. یہ محبت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کہتے, جب کہہ دیا تھا کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے, تو کہتے لکھ کے دو اور جب مر جاؤں گا تو قبر میں رکھ دینا. اگر محبت نہ ہوتی, ارے ہم اہل سنت ہیں, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, ہم قیامت تک صدیقی بھی رہیں گے, فاروقی بھی رہیں گے, عثمانی بھی رہیں گے, حیدری بھی رہیں گے,
نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے نہ اہل بیت کو چھوڑیں گے.